السلام علیکم ناظرین، ایک بار دوبارہ ہم سب آپ کو دل سے ویلکم کرتے ہیں آپ کے من پسند اور معلوماتی پروگرام میں، جس کا نام ہے نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، یقیناً اب تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ سمدہ کے معنی لائف اینڈ ہیلنگ فورس ہیں۔ یہ ایک ایسی حیاتی اور شفائی انرجی ہے جس میں آپ کے ان تمام مسائل، بیماریوں اور پریشانیوں کا حل اور علاج موجود ہے جس کا تعلق آپ کے ذہن، آپ کے جسم اور آپ کی نفسیات سے ہے، اور ناظرین حیرت انگیز طریقے سے اور سب سے بڑھ کر نیچرل طریقے سے آپ اپنے تمام پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ سمدہ میں کسی بھی طرح کی سجیشنز، امیجنیشنز اور کنسنٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی یقینی بے یقینی کا کہیں کوئی تصور نظر آتا ہے۔ اور ناظرین، یقیناً آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے یونیک نالج اور اتنی زبردست علم ہم تک پہنچانے والی شخصیت کون ہے؟ ناظرین، یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق دنیا کی مشہور اور سب سے زیادہ معلومات فراہم کرنے والی پرسنالٹیز میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ ناظرین زیرو سائنسز انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہیں، جو کہ کامیابی اور سکون کی دنیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بختاور کیسے؟ اچھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ہوں، خوش ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، ویورز کے لیے، سب کے لیے کہ سب فریش رہیں اور زیادہ تر و تازہ رہیں، آپ کی طرح اور طاقتور رہیں، اور اللہ تعالیٰ روز بروز ہمارے سب کے نالج میں اضافے کرتے رہیں۔ یہی دعا انسان کو مانگنی چاہیے، ہمیشہ علم کو تلاش کرنے میں نکلنی چاہیے، اور اپنے پرابلمز کو سالو کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا فرض بنایا ہے کہ ہمارا صحت اچھا ہو، وہ بھی نیچرل طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ اور ہم تلاش جب کرتے ہیں، اور ہر کوئی بیماری ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے دنیا میں موجود نہ ہو، بالکل اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں آ جاتے ہیں کہ یہ درست ہے اور اسی کو فالو کرے، اور ان میں اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، انسان کی عقل بھی بہت معنی رکھتی ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ بہتر طریقہ کون سا ہے۔ ہم اگر نیچرل طریقہ اپلائی کرتے ہیں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی میڈیسن یوز نہ کرنی پڑے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے ہماری ذمہ داری، ہم لوگوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں۔ اگر لوگ نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے خامی ہمیں بھی ہے، ہم صحیح سمجھا نہیں سکتے۔ اگر لوگ نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خامی ہمیں بھی ہے، لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھے نہیں۔ تو ہماری ویو آپ ٹاکنگ ایسے ہونی چاہیے، اور ایسے بینیفٹس بتانے چاہیے، ایسے ایکسپیرینس شیئر کرنی چاہیے جو لوگ اس کو سمجھیں اور ان طرف آئیں اور اپنا نیچرل طریقے سے اپنا علاج کریں۔ تو میرا مقصد تو تقریباً 6-7 سال سے میں یہی لائیو پروگرام، حتیٰ کہ میں نے پروگرام دن میں 4 گھنٹے پروگرام کیے ہیں، ایک دن میں 4 گھنٹے پروگرام کیے ہیں۔ تو 4 گھنٹے پروگرام اگر کوئی سنتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے آنا ہے، اور ایسے لوگ جو آئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، ٹھیک ہو گئے اور چلے گئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بہتر طریقے سے لوگ سمجھ سکیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم بہت آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہوتے ہیں، اور نہ کوئی اس طریقے علاج کو بہت مشکل بنا کر ہم بتا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ بتاتے ہیں جس سے یقیناً ناظرین کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آتا ہے انہیں سمجھ، کیونکہ ان کے جو ویوز ہمیں ملتے ہیں، ان کی جو کالز ہم تک آتی ہیں، اور جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، ریزلٹ لیتے ہیں، ان سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے ہمارا مقصد۔ الحمدللہ بڑے اچھے بینیفٹس ہیں، اور لوگ آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہی ہر ہمارے سیمینار ایک مثال ہے۔ ہمارا ایک جو ورک شاپ ہے، جو ہیلنگ سیشن ہے، وہ ایک مثال ہے اس چیز کی کہ کتنے ایک زبردست مثال ہے کہ جس کو جو لوگوں کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو اگلے دن آتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، پھر جب ایڈوانس لیولز میں آتے ہیں جو لوگ شیئر کرتے ہیں،
کہ میرے یہ پرابلم اور اس کا یہ پرابلم، میں نے دوسروں کا ہیلنگ کیا، اپنا ہیلنگ کیا، وہ ایک بڑا اچھا سا انسان کو، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا میسج کسی حد تک درست ہے، اچھے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں ہم کہ کسی حد تک ہم نے کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کچھ اچھا کیا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں اپنے ناظرین کو آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک بتا دیتی ہوں کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے سمدہ کے ایڈوانس لیول پہ. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کال بھی آ گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز اختر بات کر رہی ہوں. مسز اختر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں اپنے بھائی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. بھائی کے کچھ پرابلمز ہیں اس کے بارے میں. جی بتائیں. جی بتائیں پلیز. بھائی کو جو ہے نا یہ پرابلم ہے کہ ایک تو جو ہے وہ ان کے رشتے کی بات ہوتی ہے، مطلب منگنی تک ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. کچھ پتہ نہیں کیا لوگ درمیان میں کوئی لوگ کچھ بتا دیتے ہیں اس طرح کی بات. اچھا اچھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو غصہ بہت آتا ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اور ویسے پہلے بہت اچھے تھے لیکن کچھ پرابلم اس طرح کے ہوئے فیملی میں، رسپانسبلٹیز بہت پڑی نا تو ان پہ، تو وہ اب تھوڑا بہت زیادہ غصہ کرنے لگے ہیں. بہت زیادہ ماشاء اللہ سے بہت سمجھدار، پڑھے لکھے، گھر سنبھالنے والے. پھر والدہ کے انتقال کے بعد تو سمجھنا بالکل ہی ہو گیا، بہت پرابلم ہو گئی. اچھا اچھا. چلو اللہ بہتر کریں. آپ سے میں مطلب چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ایسا بتائیں کہ ان کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں. اللہ انشاءاللہ کرے. بھائی کا نام بتاؤں آپ کو، یہ ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. مسز اختر تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کا جواب آن ایئر دیتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ہم جو کرواتے ہیں، کچھ ہیلنگ سیشنز ہوتی ہیں، کچھ تربیتی کلاسز ہوتے ہیں جو انسان اپنی شخصیت میں چینج لائیں، وہ اٹریکٹ کریں، پازیٹیوٹی آ جائے اس میں، وہ اٹریکٹ کریں اور پازیٹیوٹی آ جائے اور زیادہ آ جائے، ہائی فریکوینسی. وہ اٹریکٹ کرے اپنے انوائرمنٹ کو، لوگوں کو، جہاں پر بھی ہو، جہاں ملتے جلتے ہیں، وہ اٹریکشن ہو ان میں، ایک پازیٹیو ہیلنگ، ایک پازیٹیو پاور، ایک پازیٹیو انرجی ہو ان میں، تاکہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہو، ان میں ایک اٹریکشن ہو، وہ ہیلتھ، ہیپینس اینڈ سکسیس کو اٹریکٹ کریں. تو اس کے لیے ہوتا ہے ہماری ورک شاپس ہوتے ہیں. اس طرح فون پہ نہیں بتا سکتا، وہ پاسبل نہیں ہوتی ہے جو کہ سارے مسائل حل ہو جائیں. تو کوئی نہ کوئی کیا خامی انسان میں خود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہیلتھ کو، نہ ویلتھ کو، اور نہ ہیپینس کو، اور نہ ہی جو تعلقات ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے، اٹریکشن نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے اندر ایک ہیومن میگنیٹک فورس ہوتی ہے، جب وہ جاگ جاتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم سے، ہمارے ماحول، ہمارے ارد گرد، ویلتھ اینڈ ہیلتھ اینڈ ہیپینس اٹریکٹ ہوتا ہے، ہیلتھ بھی اٹریکشن ہوتا ہے ہمیں میں. اور اس طرح کے رشتے ہیں تمام چیزوں میں، یہ ایک اٹریکشن ہوتے ہیں. یہ تمام چیزوں کے لیے ہمیں کچھ ریاضت کرنی ہوتی ہے اور کچھ. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ لاہور سے بول رہی ہوں. مجھے اپنی مدر کے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے. لاہور میری مدر کو امریکہ کے ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے. اچھا. ایڈمٹ کی انہیں فالج ہو گیا تھا، تو وہاں پہ وہ کوئی 1.5 مہینہ رہی، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو یہ کہتے ڈسچارج کر دی کہ یہ اب ہمیشہ کی طرح رہیں گی، ان کا مطلب تھراپی وغیرہ ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑا. جی ٹھیک ہے. اچھا اس طرح ہے، دیکھیں نیچرل وے آف ہیلنگ، سمدہ ہیلنگ. آپ کا جواب آن ایئر دیتے ہیں ڈاکٹر. جی جی، اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہلو. ٹھیک ہے، آپ کا جواب آن ایئر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی سب سے پہلے جو بات یہ ہے، آپ لوگوں نے کال کیا، بہت شکریہ. آپ لوگ ہم سے اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو ضرور انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں. اچھا بات یہ کہ اگر اس طرح ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹنٹ ہیلنگ جیسے سمدہ میں ہے، ڈسٹنس ہیلنگ، ڈسٹنس سے آپ ہیلنگ کر سکتی ہے. اگر آپ آئیں اور ہمارے جو ہیلنگ سیشنز ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کریں تو آپ کو میتھڈ بتایا جاتا ہے، ایک طریقہ بتایا جاتا ہے جس سے آپ ہیلنگ کر سکتے ہیں ان کا، اور نیچرل طریقے سے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو
اس طریقہ کو اپناتے ہوئے ساتھ ساتھ جو میڈیکل طریقہ ہے جو بھی ہے یہ اس کے مقصد کوئی کسی قسم کے کسی بھی طریقے کے اگینسٹ نہیں ہے، اور یہ طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کو بہت سے بینیفٹس آپ کو اپنے بھی ملیں گے، آپ ماحول کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ سمدھا ہیلنگ سسٹم جس چونکہ آج ہمارے ایڈوانس لیولز پہ بات ہو رہے سمدھا کے ہیلنگ انرجی کی اور ماسٹر لیول پہ بات ہو رہے، تو میں یہی بات کر سکتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے کہا کہ انہیں فالج تھا، تو ماشاءاللہ سے سمدھا میں اس کا ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ 8 لیول کے بعد۔ ایک شخص تھا اس کی جو ہے ہاتھ اور پاؤں میں مطلب بالکل موومنٹ نہیں تھی، ڈاکٹرز نے کہا تھا فالج ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب ان کی موومنٹ ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں اور الحمدللہ وہ کیور ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ان سے پہلے ایک کالر تھی کراچی سے، ان کو انہوں نے بتایا کہ غصہ بہت زیادہ ہے، تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ جو غصے کے لوگ ہیں اس طرح کے بھی کافی پیشنٹ آئے ہیں، یا آپ کو رشتوں سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا کہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کا بھی سولوشن ہمارے پچھلے پروگرام میں بہت اچھی ڈاکٹر سمدھا نے ٹیکنیکس بتائی ہیں، اور اس کا سولوشن بیسٹ سمدھا اور HMF میں ہے۔ تو کراچی میں آپ لوگ ضرور تشریف لائیں، اور جس سے پہلے کالر تھیں جنہوں نے امریکہ کا بتایا، تو آپ آن لائن یہ تمام جو ہیں سیشنز اٹینڈ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ماسٹر لیول پہ، کیونکہ ناظرین آپ لوگوں نے جانا کہ سمدھا ہیلر لیول کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے ایڈوانس پہ ہم نے بات کی، HMF پہ بات کی۔ اب چونکہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے جس میں اسٹوڈنٹ نے کہا ہمیں ماسٹر شپ کرنی ہے اور اس کے ہمیں کچھ بینیفٹس بتائے جائیں، تو میں نے اسی وجہ سے آج پروگرام کا ٹاپک رکھا ہے ماسٹر شپ پہ ہم بات کریں گے، اس کے بینیفٹس بتائیں گے ہمارے ناظرین کو۔ تو اسی طرح سے میں اسٹارٹ لیتی ہوں کہ سمدھا کے جو 1 سے لے کے 4 لیول تک تھوڑا سا آپ پہلے اس کے بینیفٹس پہ ہم بات کریں گے، پھر اس میں ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہیلر اور ماسٹر شپ میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہاں، جب پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ہیلر ہوتے ہیں، ہم ہیل کر سکتے ہیں ڈیزیز کو، ٹھیک ہے۔ پہلے 1 to 4 میں کچھ ڈیزیز کی علاج ہے جس طرح ہوتا ہے، آپ کو خود تجربہ ہے اور جو لوگوں کو تجربہ ہے اسٹوڈنٹ کو، کچھ بیماریوں کا علاج اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات کو کنٹینیو رکھیں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہے؟ والا کی شمع بات کر رہی ہوں۔ جی شمع کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بات کریں پلیز۔ جی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں گجرانوالہ کی شمع بات کر رہی ہوں۔ جی شمع۔ ہلو جی ہلو جی 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 سن رہے، ہم سن رہے، جی جی بتائیں پلیز۔ جی شمع آپ بات کیجیے، ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں۔ ہلو ہاں وہ ڈاکٹر صاحب ہلو، ہاں وہ پرابلم ہے کوئی لائن میں کوئی۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ بینیفٹس سمدھا 1 to 4۔ جی جی اچھا بینیفٹس آف سمدھا۔ اچھا یہ کالر دوبارہ کال کرے پلیز، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں کہ اگر کال ڈراپ ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ کال کریں پلیز۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ہیلر لیول کے، اور ہم ایک اچھے ہیلر بن گئے اور ہیل کرتے ہیں۔ ڈیزیز کچھ کیور ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، کسی اور لیول میں ہو جاتے ہیں، یا پھر بہت سے ایڈوانس لیولز میں ہو سکتا ہے، جس طرح ماسٹر لیول ہے، کوئی گرینڈ ماسٹر لیول ہے نا، تو کچھ ڈیزیز اللہ نے کیور کیے جو کہ پہلے کیور نہیں ہو رہے تھے، اور ہم نے اتنا محنت کی ہے، کروڑوں پیسے لگائے ہیں، اور ادھر ادھر سب مالج کو اور وہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیور کے، ٹھیک ہے۔ کچھ بیماریاں کچھ پھر بھی رہ جاتا ہے جو کہ ایڈوانس لیول سے ہوتی ہے، جو 5, 6, 7, 8 ہے۔ اب پھر انسان جاتے ہیں آگے ماسٹر لیول پہ، تو جب 8 تک کرتے ہیں، ایک تو ماسٹر اینڈ گرینڈ ماسٹر لیول ریکی کے ہو جاتے ہیں ان کے آٹومیٹیکلی، وہ اٹیومنٹ دے سکتے ہیں، یعنی اتنا پاورفل ہے سمدھا ہیلنگ سسٹم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آگے ایڈوانس لیول میں جو ماسٹر ہے، تو ماسٹر کے بہت سے بینیفٹس ہیں،
ماسٹر لیول میں سب سے بڑی بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ اٹیونمنٹ دے سکتے ہیں، اٹیون کر سکتے ہیں، ادرس کو اٹیونمنٹ دے، جس طرح میں ٹیچر ہوں، یعنی ایک ٹیچر کورس ہے، آپ ایک ٹیچ کرتے ہیں، آپ ادرس کو ٹیچ کرتے ہیں اور دوسروں کو آپ وہ اللہ تعالیٰ وہی شفا جو ہمارے اپنے میں ہوتے ہیں وہ دوسروں میں بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں، زبردست انسان کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو، وہ سارا کچھ پاسبل ہے۔ اچھا وہ کورس ہوتا ہے ایک الگ سا، بالکل ان کا ایک الگ میتھڈ ہے، ہیلر لیول کا بالکل الگ ہے، اور ماسٹر کے الگ سے میتھڈز ہوتے ہیں، الگ سے ان کے ٹریننگ ہوتے ہیں، الگ سے طریقے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک کورس ہوتے ہیں جو کہ گرینڈ ماسٹر ہے، وہ پھر ایک الگ سا فریکوینسی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کنیکشن یونیورس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ایک چینل ہے اور طاقت جو ہے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہم صرف وہ چینلائز کرتے ہیں، یعنی ادرس تک اس فریکوینسی پہ جاتے ہیں۔ ہمارا ڈیوٹی بس یہی ہوتے ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور دوسرے لوگ جو ہے اس کو اٹیون ہو جائے اور پھر وہ بھی ایک ہیلر بن جائے۔ یعنی ایک تو دین کے حوالے سے بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے اس میں، کیونکہ جس چیز کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پیورلی دین کے حوالے سے پیورلی یہ ایک طاقت ہے، شفا ہے جو اللہ کے، جو شفا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ثواب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ تندرست، نیچرلی تندرست رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا، ہمیشہ تر و تازہ رہنا، پرسکون رہنا۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں تلاش کرنی چاہیے علوم کے سیکھنے کا، ہمیں جہاں پر بھی ہو جانے چاہیے، اور کہیں سے بھی ہمیں چاہے علم ملتے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آگے جب بڑھتا ہے ایک انسان آگے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سربستہ رازوں کو، کچھ ایسی نعمتیں جو ابھی تک ہمیں نمایاں نہیں ہے اور اس سے ہمیں آگاہی نہیں ہے، تو ایسے ایک صلاحیت اگر اللہ نے پیدا کی ہے ہمارے ارد گرد تو ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور تلاش کرنے سے ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے، اس چیزوں کو حاصل ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے انسان، ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر حاصل کر لیتے ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نا وہ طاقتیں دیتے ہیں، جو کرونک سے کرونک ڈیزیز اور خوشیاں آتے ہیں انسان کی، ہیپینس آتے ہیں، سکسیس آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں انسان کو۔ تو ایڈوانس لیولز کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ جانا کہ ہیلر لیول سے ہم 1 سے 8 لیول تک کر لیتے ہیں تو اپنی اور دوسرے لوگوں کا ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور ماسٹر لیول کرنے کے بعد ہم دوسرے لوگوں کو اٹیونمنٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا، ایک میسج آیا تھا، اس میں اسٹوڈنٹ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، تو میں چاہ رہی ہوں وہ میں بتاؤں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں کا انفیکشن ہو گیا تھا، 6 مہینے سے تھا، اور مسلسل میں میڈیکل کا ٹریٹمنٹ کروائے جا رہا ہوں، مجھے کچھ رزلٹ نہیں مل رہا تھا۔ ماشاء اللہ سے انہوں نے 1 to 4 لیول اٹینڈ کیا، کراچی کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے صرف 4 دن اپنی ہیلنگ کی ہے اور ماشاء اللہ سے بالکل کیور، ماشاءاللہ۔ اور وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھی، کہہ رہی ہیں کہ میرا ایکسپیرینس آپ نے شیئر کرنا ہے، میرے الفاظ میں بولنا ہے۔ اچھا کراچی وہ جی ڈاکٹر صاحب وہ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی لیڈیز ہیں جو آن ایئر ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی، وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ہماری آواز سنیں دوسرے لوگ، لیکن وہ انسٹیٹیوٹ میں آپ کے کال کر کے بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ ایکسپیرینس ہیں، تو وہاں پہ وہ آپ ضرور شیئر کریں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھی بات۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں کی جو اسکرین پر اس وقت نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، اور آپ لوگ کو جو بھی پرابلم ہو، سائیکولوجیکل، فزیکل، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں اپنے وہ پرابلم کو شیئر کر سکتے ہیں، جس کا سولوشن آپ کو ڈاکٹر عبد الصمد بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ لوگ کو شیڈیول بھی بتا دیتی ہوں کہ جو لوگ کراچی میں ہیں وہ 24 مارچ کو پی سی ہوٹل میں تشریف لا سکتے ہیں، اور جو لوگ راولپنڈی میں ہیں وہ 25 فروری کو، اور لاہور کے لوگ 3 مارچ کو آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے نیکسٹ کوسچن ماسٹر لیول کے حساب سے پوچھوں گی کہ جو ماسٹر ہیلر لیول ہوتے ہیں، کتنے لیولز کرنے کے بعد وہ ماسٹر لیول کر سکتے ہیں؟ 4 لیول کے بعد بھی ماسٹر لیول کر سکتے، کیونکہ ہر لیول کے اپنے ماسٹر لیول ہے، ٹھیک ہے۔
मास्टर लेवल 1 का भी है, अलग सा है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग, 8 तक, 9 तक, 10 तक अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग से हैं। मास्टर लेवल किसी भी, अब किसी ने एडवांस लेवल्स नहीं किए, सिर्फ उन्होंने 1 to 4 लेवल किए हुए, बेसिक लेवल्स किए हुए, तो वो जो बेसिक लेवल किए हुए तो भी उसकी मास्टर कोर्स कर सकते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 8 लेवल तक करें, आप 1 से लेके 4 लेवल हीलर करने के बाद आप मास्टर कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब मेरे पास एक कॉलर से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद जावेद से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद जावेद से बात करनी है। बिल्कुल जी बात कर ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपका स्टूडेंट मोहम्मद जावेद बोल रहा हूँ। इससे पहले भी कॉल की थी और बड़ा दिल कर रहा, काफी दिन हो गए, तो लेवल 6 किया है, उसके बड़े अच्छे एक्सपीरियंस पाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सर वो ये जो खासकर 72 जो एनर्जी सेंटर है उससे खोलने से बड़ी ताकत आई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। लोगों को भी काफी ठीक किया है, बड़े हैरान हो रहे हैं। मैंने कहा कि आप 25 को जाएं पीसी होटल तो आप भी ऐसे बन सकते हैं। मोहम्मद जावेद आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपका पर्सनल कौन सी ऐसी बीमारी ठीक हुई है या दूसरों का आपने इलाज किया है, वो जरा प्लीज शेयर कीजिए। ये मैं जो है ना जोड़ों का मरीज था, तो वो जो है ना ये जो स्टीरॉइड ड्रग वगैरह जो भी है वो मेडिसिन वो सब छोड़ दी है। तो माशाल्लाह काफी ठीक हो गया, बस हीलिंग कर लेता हूँ तो बहुत बेहतर है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आप लेवल 6 साथ ही किया है, तो बेनोई भी है, सिस्टों ने भी किया हुआ है। तो अभी वो जो उसके परसों जो वाइफ ऑफिस में एक लेडी थी, उसकी कमर में तकलीफ हो गई, तो वो उसने इंजेक्शन भी लगवाए, नहीं आराम आया, तो उसने फिर मैंने कहा, उसने कहा मैं 10 मिनट में ठीक कर दूंगी, मिलेगी तो वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो माशाल्लाह। तो दूसरे जो है ना बेनोई इधर आई, एक लेडी आई 14 साल से, उसको जो है ना बीमार थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर भी थी, वो निकाली, उसका एक बाजू मखलूज था बिल्कुल, ये जो बायां बाजू, तो वो फिर उसकी जो है ना हीलिंग हुई, तो वो 70% ठीक होगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बड़े फ्रेश रहते हैं हम, और डॉक्टर साहब को अपने साथ के खाने पर रखा हुआ है, और हम तो देखते रहते हैं, याद करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत। दिल के कौन से खाने में रखा हुआ मुझे? दिल के साफ वाले खाने पर सर। बहुत शुक्रिया बहुत में रखा हुआ है सर। बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप लोगों के मोहब्बत का, आप लोगों के प्यार का मुझे पता है, बस यही तो एक दिली कनेक्शन होते हैं। ये आना है फिर पीसी होटल 2500, कुछ और भी एक्सपीरियंस है वो आपके मशवरे के बाद वो करेंगे, हमने हम आपस में स्टूडेंट करते रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, अपने से तजर्बात करते रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आप लोगों को डर है नहीं, तो अब आप लोग अपने अपने से करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो वो आपसे डिस्कस करेंगे तो फिर आप ज्यादा देंगे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है कुछ सही है। इंशाल्लाह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां और दे, आपकी सेहत, आपके सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपके हैप्पीनेस अल्लाह ताला और लें आपके घर में, आपके माहौल में, आपके दोस्तों में, आपके इर्द गिर्द, और इस पूरे मुल्क में इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने याद किया, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोहम्मद जावेद साहब। इसी के साथ हमारे टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो नाज़रीन हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे मास्टर लेवल पे और आप किस तरह से सक्सेस और नेचुरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद में एक बार दोबारा हम हाजिर हैं, और नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त बातें चल रही हैं, तो हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब एक इतना ज़बरदस्त मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी एक फ्रेंड है, उसका मोबाइल था
وہ پوری طرح خراب ہو چکا تھا. 2-3 دفعہ وہ مارکیٹ میں گئی, کہتی ہیں کہ میرا تو موبائل خراب ہو. انہوں نے کہا اب اس کو آپ پھینک دیں. اس نے کہا میں نے پھینکنا نہیں ہے, میرے پاس ایک انرجی ہے. یو کانٹ بلیو ڈاکٹر صاحب, اس نے لیول 3 سے اس کو انرجائز کیا. اور جب وہ انسٹیٹیوٹ میں آئی کہتے ہیں کہ وہی موبائل فون اور میں جب سے ابھی تک اس کو یوز کر رہی ہوں. ماشاءاللہ بڑی زبردست. لیکن ڈاکٹر صاحب جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, اس کے بینیفٹ مل رہے ہیں. انبلیویبل باتیں ہوتی ہے. تو اتنی بات کرو جو لوگوں کے. نہیں ڈاکٹر صاحب سیریسلی میں اپنے پی سی میں سیریسلی نہیں, یہ تو سچ ہے, یہ تو حقیقت بھی ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کبھی کبھی جس طرح لیول 3 ہم اپلائی کرتے ہیں. ابھی ایک شخص ہے, ان کو بہت بڑی ایک شخصیت ہے, بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. ان کی کار کے جو بالکل پیٹرول ختم ہو جاتے, ٹھیک ہے, کار بالکل نہیں چلتے, پیٹرول بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. اچھا, انہوں نے کیا کرنا ہے کہ گھیر پہ انہوں نے کچھ اس طرح جو میتھڈ ہم بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں وہ کرتے ہیں. ہاں, اور وہ کہتے ہیں میں کئی کلومیٹر تک میں نے طے کیا راستہ اور مجھے وہ جو ہے نا تیل ختم نہیں ہوئی. تو بات یہ اس طرح تجربات تو بہت ہیں, بہت سے تجربات ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو وہاں پر رات کو میں میڈیٹیشن مراقبہ کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں. تو وہاں پر میں بیٹھ گیا تھا. ویسے بھی مجھے مشین سے تھوڑا سا, ابھی تو بہت زیادہ مشین میں گرد گرد گھرا ہوا ہے, مگر پہلا جو شروع میں تھا میں مشین سے بہت بالکل اس کے ساتھ تعلق بنانا نہیں چاہتا, مزہ ہی نہیں آتا تھا بالکل مجھے. اور ٹائم ایسا تھا جیسا کہ اب اتنے بجے ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اب اتنا, جیسا کہ یہاں کلاک چل رہا ہے بالکل. اچھا, میں وہاں پر گیا تھا, انہوں نے ایک گھڑی تھی, رات کو وہ گھڑی رک گئی. تو صبح پھر اس نے کوئی اور گھڑی منگوایا. پھر میں نے جو ہے نا یہ ظہر کے نماز کے بعد پھر مراقبہ کیا تو وہ گھڑی بھی رک گئی. پھر شام کو وہ اور گھڑی رہی وہ بھی رک گئی. رات کو پھر مراقبہ میں نے کیا تو وہ بھی رک گئی. 4 گھڑیاں رک گئی تھیں 24 گھنٹے میں, یعنی 4 گھڑیاں 24 گھنٹے سے تھوڑا اوپر ہو گیا, تقریباً کوئی 30 گھنٹے میں 4 گھڑیاں رک گئی تھی. اب وہ حیران تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اچھا, جب میں وہاں سے نکلا تو وہ ساری گھڑیاں چل پڑی. یعنی ایسی تجربات حیران کن ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم خود نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا اکثر لیپ ٹاپ پہ وہ ہینگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں کیا کرتی ہوں اس کو بند کر کے تھوڑی دیر انرجی دیتی ہوں, اس کے بعد میں آن کرتی ہوں, بالکل پرفیکٹلی چل رہا ہوتا ہے. میرا ہو جاتا ہے. ایسا ہزاروں لوگوں کے تجربات ہیں, ہزاروں اسٹوڈنٹس کے اس طرح کے تجربات ہیں, جو کچھ چیزیں جو انسان کو پاسبل نہیں لگتے ہیں. اب مشین بھی تو ہم نے بنائے ہے, کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر تو اندر ہے جو مشین ہم نے بنا دی ہے, کوئی سافٹ ویئر ہے یہاں پر جو ہارڈ ویئر ملے ہیں, مگر انسان خود اپنی چیزوں کو نہیں مانتے کہ اسے خود بنائی ہوئی. تو اگر اتنا پاور انسان میں ہے تو انسان تو بہت سارا کچھ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اسٹوڈنٹ تھے, ان کی پوری باڈی کے اوپر سوائلنگ ہوئی ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو وہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے ان کی پوری باڈی میں سوائلنگ ہوئی ہوئی. گرین کلر صرف ان کو انرجائز کر کے دیا تھا, ہیلنگ نہیں کی, صرف اس کو لیول 3 سے انرجائز کر کے دیا. 2 دن کے اندر ڈاکٹر صاحب ان کی پوری باڈی کی سوائلنگ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ تھوڑے دن کے بعد مجھے دوبارہ یہ پرابلم ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے 2 منتھ ہو گئے میں ایسا کی پرابلم. یہ سمدھا پاورفل لگا کیونکہ مجھے 100% یہ پاورفل لگا. وہ خود بتا رہے تھے کہ اتنا عرصے سے مجھے جو تھا سویلنگ اور اتنے پرابلمس تھے مجھے, اللہ نے میرے سارے کچھ تقریباً 2 دن کے اندر کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. تو بات یہ تجربات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور ایکسپیرینسز جو لوگ شیئر کرتے ہیں ہمیں بڑی قلبی سکون ملتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کا ہمیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اشرف المخلوقات بہت بڑی طاقت ہے. یہ اتنا بڑی طاقت رکھتے ہیں جو کہ اللہ نے اشرف پیدا کیا فزیکل باڈی پہ نہیں, یہ ایک میٹا فزیکل باڈی پہ جو اللہ نے روح پھونکے اس کے تھرو انہوں نے
اشرف المخلوقات پیدا کیے، ورنہ مٹی سے ہم بنی ہوئی، تو مٹی کو ہم اشرف المخلوقات تو نہیں کہہ سکتے ہیں. جتنے ایلیمنٹس ہیں اس کو اشرف المخلوقات، جتنے ایلیمنٹ جو یہاں سائنٹیفکلی اگر ہم انسان کو اسٹڈی کریں تو انسان کون سے ایلیمنٹ سے بنا ہے؟ بہت سے ایلیمنٹس اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا آئرن ہے، پانی ہے، یعنی لوہا بھی ہے ان میں. ٹھیک ہے، میگنیٹک فورس آتا ہے. ہاں، سارے میگنیٹک فورس تو ہے ہی ہے، اور ان میں ایسے سخت چیزیں ہیں جو کہ انسان ماننے کو تیار ہے. پرانے زمانے میں اگر کوئی شخص کہتا کہ انسان میں لوہا ہے تو وہ اس کو بڑا ہنستے واسطے اس کو پاگل سمجھتے تھے کہ انسان میں لوہا کہاں سے آ سکتا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. اس طرح کی یعنی سے کہانیاں بہت ہیں انسان کے بارے میں پرانے زمانے میں، جو آج کل کا جو چیزیں ہیں اس وقت بالکل نہیں مانتے تھے، بلکہ اس ایسے اگر تھوڑی سی باتیں کرتے تو اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتے. مگر آج کل جو کہ علم اضافہ ہو گیا انسان کا، انسان میں نئی چیزیں ہیں، انسان نے نئے علوم کو حاصل کیے جو اللہ نے فرض بنائے ان کا، اور پھر اب یہ نکلا اور اب دیکھیں انسان کہاں سے کہاں پہنچا. ارد گرد پورا کی مشین نے رکھا ہوا ہے، یعنی مشین نے سارا ہمارے ارد گرد کو روک کے رکھا ہوا ہے. تو انسان مشین پہ یقین اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں نا. مشین بھی تو خود ہی بناتے ہیں نا، وہ سافٹ ویئر تو اندر ہی ہے. اگر گاڑی ہم نے بنائی ہے تو ہمارے اندر سافٹ ویئر ہے، اگر ہم نے کمپیوٹر بنائے تو ہمارے اندر سافٹ ویئر ہے، اگر سپر کمپیوٹر بنائے، جو بھی چیزیں بنائے تو ہمارے اندر سارے سافٹ ویئر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو، کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی آواز آ رہے ہیں آپ کو؟ پلیز کون کہاں سے بات کر کون کہاں سے بات کر آواز آئی ہے؟ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے مخاطب ہوں. جی بالکل میرے سے مخاطب ہے اور زبردست مخاطب ہے. میں سامنے بیٹھا ہوں. 7 جنوری کو میں PDCC میں مطلب میں نے آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا. ماشاءاللہ بہت ٹائم کی پوزیشن تھی کہ میں لیکچر کر کے تو آ گیا تھا، تو میری ایج ہے 64 ایئر. 64 ایئر. اچھا. لیکن میں اتنا مطلب کہتے ہیں فٹ نہیں ہوں. ہاں. ہلو، تو میں آپ سے تھوڑا سا گائیڈ لائن لینا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس ملاقات پھر میں کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک ان کی لائن میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، ہم تک ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، انہوں نے آئی تھنک کلاسز اٹینڈ کی. دوبارہ ان کو میں شیڈیول بتا دیتی ہوں. تو جو آپ راول پنڈی سے تھے تو ڈاکٹر عبدالصمد آ رہے ہیں راول پنڈی 25 فیب کو، اور جو لوگ لاہور میں ہیں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں 4 مارچ کو، اور کراچی کو لوگ 24 مارچ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اسکرین پر جو چل رہی ہے نمبر اسے بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں، اور آپ لوگ لازمی اور ضرور جو ویب سائٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے ضرور سرچ کریں، اور ساتھ ہی آپ ڈاکٹر عبدالصمد کو فیس بک پہ ضرور جوائن کریں، کیونکہ لوگوں کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے اور لوگ اپنے جو ہیں مسائل فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اور اسی طرح سے آپ لوگ یہ تمام پروگرام جو ہیں 1 سے 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جاتے ہیں فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پر بھی، تو آپ لوگ وہ پچھلے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ سب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ سمدہ ماسٹر لیول کرنے کے لیے کیا آپ کی پرمیشن لینا ضروری ہوتی ہے، یا پھر اگر 1 to 4 ہیلر لیول کر لیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں وداؤٹ پرمیشن کے؟ کون سے ماسٹر لیول کرنے کے لیے؟ دیکھیں ماسٹر لیول اگر 1 to 4 تو کر سکتے ہیں نا، آگے پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں اگر ان کو جو ہے نا بینیفٹس اس کو دینے چاہیے نا. بہت ساری جو ہے اس میں بینیفٹس ماسٹر کے، تو بینیفٹس ضروری ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائے گا ماسٹر لیول کرنے کے بعد مزید انسان کی پرسنالٹی میں کیا چینج آتا ہے؟ بڑی چینجز آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی طاقت عطا کرتے ہیں. ایک ہائی فریکوینسی پہ انسان جاتے ہیں اور پھر ان کو بڑی پاسبلٹیز ملتے ہیں. تھوڑا ان کے بینیفٹس جو ہے نا اور تھوڑی سی سیکرٹس ہے، کیونکہ
بہت ہی اچھے بینیفٹس ہوتے ہیں اس میں, بڑے زبردست ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ میرے پاس ایکسپیرینس یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا ایکسپیرینس اس طرح سے بتایا ہے کہ انہوں نے 4 ماہ کے بچے کا اس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ ان کو ڈائگنوز ہو گیا تھا میڈیکل کی طرف سے کہ ان کے دل میں سوراخ ہے. وہ انہوں کو کہا گیا تھا لاہور جائیں یا کراچی جائیں, وہاں پر جا کے کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھائیں اور ان کا جو ہے آپریشن کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ نے اس طرح سے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آئی ہیں اور ماشاءاللہ سے میں نے ان کو ہیل کیا. تو الحمدللہ وہ اتنا فریش ہو گیا اور صحت مند ہو گیا ہے کہ اس کے کوئی جو دل میں سوراخ تھا وہ بھی کیور ہو گیا, جو سانس کی پرابلم ہو رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. بالکل, اتنی دعائیں آپ کے لیے, اتنی دعائیں میں کیا بتاؤں. اچھا, چھوٹے بچی ہے جو ابھی تقریباً 4-5 مہینے کی ہیں, تو ان کو کوئی اس طرح کی پرابلمس تھا جس کے سانس کا بھی بند ہوتا تھا, کوئی اور پرابلم بھی تھا. تو یعنی کرونک ڈیزیز جو کہ میڈیکلی ڈائگنوز ہوا تھا کہ یہ بالکل یعنی پاسبل نہیں ہے, یہ بیماری کیور نہیں ہو سکتا, یا کوئی اس کو اس طرح ہے, عمر بڑھتی جاتے تو یہ اور بڑھتی جائیں گے. جب پہلے پیدا ہوئے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا, تو 6 مہینے تک وہ بہت حد تک پہنچ گئی. پھر وہ اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ وہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, جو ڈاکٹر جو بتا رہا تھا ان کو کہ یہ اس طرح کی ایک مرض ہے, تو میں نے اسی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا. میں ڈاکٹر صاحب کی کوئی پیشنٹ تھا تو ان کو ہیل کر رہا تھا. تو پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو بھی دے دے تاکہ میں ہیل کروں, چلو اس سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے, اگر اللہ ان کا شفا دیں تو آپ کو میرے خیال میں اس پہ اعتراض کہتے ہیں. میں نے تو اس لیے بلایا ہوا, آپ کو اعتراض میرا کیا ہے. وہ انہوں نے اس دن ہیل کی ہے, اور اگلے دن جب آئی کلینک ڈاکٹر نے چیک کیے کہ کل سے تقریباً 30% بہتر ہے ماشاءاللہ. 4-6 دن انہوں نے کروایا تو 1 ہفتہ میں بالکل کلیئر ہو گئے, اور یہ ایک ان کے پاس ایک ثبوت ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی اپنا نام بتائیے گا, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. اچھا عائشہ جی, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ میری صبح سازیہ سے ڈسکشن ہوئی تھی نا. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سمدہ ماسٹر ہمیں میڈیٹیشن کرنے میں کتنی مدد کرتا ہے؟ جی, میڈیٹیشن کرنے میں کون سا ماسٹر لیول کرنے کے بعد ہمیں کتنی مزید ہیلپ ملتی ہے کہ ہم اور بہتر طریقے سے میڈیٹیشن کر سکیں؟ جی, بڑے بینیفٹس ملتے ہیں ماسٹر لیول کے. ایک تو یہ بینیفٹس ہے کہ ہمیں ایک ایڈوانس فریکوینسی پہ ہمیں ایک پاور ملتے ہیں, ایک ایڈوانس فریکوینسی پہ ہم نیچر کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں, ہمارے نالج میں اضافہ ہو جاتے ہیں, اور اس کی جو فریکوینسی ہے, جو پوٹینسی ہے, یعنی جو ہیلنگ کا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ہیلر لیولز بھی ہمارے ان کی جو ہیلنگ پاور ہے اس میں بڑھ جاتے ہیں, اور بہت سے بینیفٹس ہیں اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک راول پنڈی کے اسٹوڈنٹ انہوں نے فیس بک پہ اپنا ایک میسج دیا ہے, بتا رہے تھے وہ کہ مجھے پچھلے 5 سال سے بواسیر ہے, خونی بواسیر, اتنا پرانا میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا, اور ہر 3 مہینے کے بعد مجھے آپریشن کروانا پڑتا تھا, لیکن ماشاءاللہ سے میں نے ہیلنگ اپنی پراپر طریقے سے کی ہے تو اتنا فرق ہوا ہے کہ اس کے بعد سے مجھے یہ پرابلم نہیں ہوئی. ماشاءاللہ سے ان میں اتنی امپروومنٹ آئی ہے کہ اس طرح کا جو خونی بواسیر ہے یہ سارے کچھ اللہ کیور کرتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ کرونک ڈیزیز جو ہے وہ سمدھا سے ٹھیک ہوتے ہیں, یعنی کرونک سے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں. اور یقیناً بواسیر کا وجہ جو ہوتی ہے وہ قبضیت ہو سکتا ہے, قبضیت سے معدے کا پرابلم ہو سکتا ہے, وہ قبضیت بن جاتے ہیں, تیزابیت یا گیس جب بڑھتے ہیں معدے میں تو وہ پھر جاتے ہیں انتڑیوں میں, اور جو ہے نا قبضیت بن جاتا ہے. قبضیت کی وجہ سے بواسیر بنتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب میں ایک اور کوشچن پوچھوں گی کہ جو سمدھا کے ماسٹر لیول ہیں, آپ نے جس طرح میں کلاس لیا تھا, آپ نے بینیفٹس بتائے تھے, وہ میرے مائنڈ میں ہیں. وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے سمدھا کے ماسٹر لیول کر لیتے ہیں جو شخص, آٹومیٹیکلی ان کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ 1 to 4 ہیلر ہوتے ہیں. جی بالکل, زبردست بات ہے. بالکل یہ ہوتا ہے, مطلب انہیں اٹیونمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بچے آٹومیٹکلی پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں, ان کے ہاتھوں میں, ان میں شفا دے چکے ہوتے ہیں, پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں.
زبردست بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بہت بڑی بینیفٹ ہے, میں تو نہیں بتانا تھا لیکن آپ نے بتا دیا تو چلو, کیونکہ بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں لیکن وہ تھوڑی ہم آن ایئر نہیں بتاتے اتنا زیادہ. چلو آپ نے اچھا کیا یہ بتا دے. تو بات یہ کہ یہ بہترین بینیفٹ ہے جو کہ حیران کن بھی ہے نا, کہ اللہ نے شفا, جس طرح میرے ہاتھوں میں بچپن میں اللہ نے طاقت عطا کی ہوئے تھے, شفا تھا, اور پھر میں نے جو بھی ہاتھ رکھتا اللہ تعالیٰ کیور کرتے, ٹھیک ہو جاتے لوگ. تو اسی طرح کے ایک شخص اگر کرتے ہیں ماسٹر لیول, ان میں بھی وہ آتے ہیں اور واقعی ان کو وہ رزلٹ ملتے ہیں. زبردست بات ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. تو ناظرین انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ مزید ڈسکس کریں گے سمدہ ماسٹر کے کیا بینیفٹس ہیں, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبد الصمد میں ایک بار ہم دوبارہ حاضر ہیں. اور ناظرین ہم بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. ہم نے جانا کہ سمدہ کی ماسٹر شپ میں جو ماسٹر لیولز ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں, اور ڈاکٹر عبد الصمد نے بہت اچھی طرح آپ لوگ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس میں آپ کی میڈیٹیشن میں ہیلپ مل سکتی ہے, آپ کی پرسنالٹی میں مزید نکھار آ سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو یہ نالج آپ سکھا سکتے ہیں. اور سب سے بہتر بات ڈاکٹر صاحب کہ ہماری جو لیول 1 to 4 یا 1 to 8 آپ لوگ ماسٹر کر لیتے ہیں, آٹومیٹیکلی جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ 1 to 4 ہیلر ہوتی ہے. بالکل, الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے ایک سب سے بہترین سے جو ان کے بینیفٹس ہے, ہر انسان سوچ رہا ہوتا ہے اپنے اولاد کے بارے میں, کوئی ایسا ایک مفید اور اچھا انسان, ایک انسان بن جائے جو ادرس کو وہ ہیل کریں, ادرس کو بینیفٹس ملیں. اور وہی ہوتا ہے جو ابد کی زندگی پہ لوگ یقین رکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک بہترین سا اپرچونٹی ہوتی ہے, ایک بہترین سا موقع ہوتا ہے اچھا کرنے کا. اور اگر ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شفا دیتے ہیں تو بہترین عبادات میں سے ہے. تو انسان ہمیشہ کوشش ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے پیچھے لوگ مجھے دعائیں دیں, مجھے یہ چیزیں مل جائے. تو یہ ایک بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو, کہ اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو انسان کے دلوں میں, انسانوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتا ہے. اچھا اس طرح سے ڈاکٹر صاحب میں اپنے ناظرین کو شیڈیول بتا دیتی ہوں کہ کل دوپہر 10 بجے کل صبح 10 بجے آپ لوگوں کی 5 اور 6 یا کہ ایڈوانس لیول کے یقیناً آپ لوگوں کو بینیفٹس معلوم ہو گئے ہوں گے. تو کل آپ لوگوں کی زیل سائنس انسٹیٹیوٹ میں لیول 5 اور 6 7 اور 8 کی کلاس ہوگی, تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا. اور آج آپ لوگوں کو ماسٹر شپ کے بارے میں بہت اچھی انفارمیشن ملی, تو یقیناً آپ لوگ اس میں بھی آئیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے کے پروگرام میں ہم نے سمدہ ہیلنگ سسٹم کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی, بہت سے آپ کو معلوم ہوا کہ ایسے پرابلمس ہیں جو کہ جینیٹک ہوں, چاہے کرونک ہوں, انکیوریبل میڈیکل ڈیزیز ہیں, جنرل پرابلمس ہیں, تمام پرابلمس کا سولوشن سمدہ ہیلنگ سسٹم میں نیچرل طریقے سے موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ میرا ایک ایکسپیرینس ہی رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ڈپریشن 6 سال سے ڈپریشن تھا, میری آنٹی ہیں ان کو, مطلب فیملی ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی. ان کو یہ پرابلم تھا کہ میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ایک بیٹا ہے وہ پڑھ رہا ہے, بہت سے ان کو ٹینشن تھا, وہ ٹینشن لے کے لیکن وہ ایک ڈپریشن کی کیفیت ان میں آ گئی, اور اس کی وجہ سے ان کو اعصابی تناؤ ہو گیا, پوری باڈی میں پین ہونا, بیمار ہونے لگ گئی تھی. ڈاکٹر صاحب میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, تقریباً میں 2 منتھ تک ان کو ریگولر ہیلنگ کرتی رہی ہوں. ساتھ میں انہیں اتنا اچھا فائدہ ہوا, اور آج جب سے اب تک کا ان کو دوبارہ ڈپریشن نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب اتنی دعائیں مجھے ملتی ہیں, اتنی دعائیں ملتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ آتے ہیں, آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, تو ان کا بھی تو شکریہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ شکریہ یہ ہے کہ ثواب ہمیں بھی ملتے ہیں, ان کو بھی ملتے ہیں, اور جو ہے معاشرے کو ملتے ہیں, تمام لوگوں کو ملتے ہیں, نیچر کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کی بات ہے کہ نیچرل جو نالج ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے. مشین کا دور ہے, اور اس کو سب سے زیادہ مشین کا پتہ ہے. بچہ ہے, موبائل ان کو پتہ ہے, مگر وہ موبائل کیسے بنا, وہ جو موبائل کے فنکشنز ہے وہ ظاہر ان کے مائنڈ میں تھا,
انہوں نے اس میں ہارڈ ویئر ملایا موبائل کی شکل میں ہمارے جیب میں ہوتے ہیں. اب اس کو ہم اس چیز یہاں پہ جو گیمز ہیں وہ کھیلتا نہیں ہے, ہم وہی گیمز کھیلتے ہیں. یہاں جو ایک راستہ ہے, ایک رابطہ ہے نیچر کے ساتھ, اس کو سمجھتا نہیں ہے, مگر اس مشین کے ذریعے ہم سب سے زیادہ, یعنی ہم اتنے ڈیپینڈ ہو گئے مشین پہ کہ ایک وقت آئے گا, بلکہ ابھی وہی وقت ہے کہ مشین کے بغیر پاسبل نہیں. بجلی اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اے سی نہیں ہے, ہیٹر نہیں ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے نا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے آپ کے گھر میں, اوون نہیں ہے آپ کے گھر میں, فریج نہیں ہے آپ کے گھر میں, تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ٹی وی نہیں ہے آپ کے گھر میں, ٹیپ نہیں ہے آپ کے گھر میں, تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی ٹوٹل ہم مشین نے ہمارے ارد گرد رکھا, موبائل نہیں ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. اس طرح کے ہم کوئی بھی ایکٹیویٹیز اگر رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بڑھ کے مشین اگر ہمارے پاس ہے, کار نہیں ہے تو کہاں پہنچیں گے, کیسے جائیں گے. یعنی تمام چیزیں مشین ابھی بھی وہی انسان بن گئی ہے. جی بالکل رکھتا ہمارے ساتھ کالر. ہاں السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ذوالفقار بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی ذوالفقار, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے 4.5 سال ایج کا, اسے فسٹولے کا مرض ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس کا علاج ہے اس میں, اور خود ہیلنگ دیں گے یا کیا اس کا طریقہ ہوگا. اگر راولپنڈی کے ہم اس میں لے آئے. کس چیز کا ہے پرابلم؟ پرابلم بتائیے گا دوبارہ, کیا پرابلم ہے؟ بچے کو فسٹولے کا مرض ہے, فسٹولے کا. اچھا اچھا. یہ اس کے جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر وہ, اچھا ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے بالکل. پوچھنا تھا. ہاں ہاں انشاءاللہ 24 کو آتے ہیں, 25 کو ہم آتے ہیں. تو 25 فروری کو آپ لے آئیں اس بچے کو, یا پھر ان کی فیملی میں سے. یہ ڈیٹ 25 ہے کہ 24 پنڈی میں یہ آ رہے ہیں 25 فروری کو ہے, اور 24 کو کراچی میں ہوگا. اچھا جی, ایک دن کا ڈفرنس ہے کیا؟ اچھا وہ فروری کے منتھ میں ہے, وہ مارچ. اچھا مارچ میں. اچھا اچھا اچھا. یہاں 24 یہاں پر ہوگا کراچی میں. 24 مارچ کو کراچی میں ہوگا اور 25 فروری کو راولپنڈی. اچھا 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 اچھا, ماشاء اللہ صحیح. تو ذوالفقار صاحب آپ بالکل ریڈی ہو جائیں. اس بچے کو اگر یہ نہیں آ سکتا تو ڈزنٹ میٹر, آپ بالکل پریشان نہ ہو. فیملی میں ان کی مدر ہیں, فادر ہیں, سسٹر ہیں, برو ہیں, جو بھی ہیں وہ آئیں وہاں پر. ڈاکٹر عبدالصمد کی ہیلنگ سیشنز اٹینڈ کریں, کیونکہ ڈاکٹر عبدالصمد کی ہیلنگ سیشنز اٹینڈ کرنے میں نہ صرف آپ لوگوں کے پرابلم سالو ہوتے ہیں, بلکہ آپ خود اس ایبل ہو جاتے ہیں کہ آپ گھر جا کر ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ نہ صرف گھر فیملی والوں کے لیے بلکہ ارد گرد رشتے دار ہیں, جتنے لوگ ہیں جو پرابلم میں ہیں, آپ اس ایبل ہوتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کر سکیں نیچرل وے سے. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست بات نہیں ہو گئی یہ؟ بہت اچھی بات ہو گئی, بڑی زبردست ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی طرح آپ کو پتا ہے میں نے کل جو ہے کیا کیا, یہاں سے میں گھر پر گئی, میری جو بھابھی ہیں ٹھیک ہے, ان کی جو ہے پاؤں میں خارش ہو رہی تھی بہت زیادہ, ہاتھوں میں خارش ہوتی تھی, مطلب پورے فگر میں ان کے خارش ہو رہی تھی, اور وہ اتنی پریشان تھی کہ اتنی میں کیا کوئی. میں نے کہا ایک سیکنڈ میں آپ کو پانی انرجائز کر کے دیتی ہوں, آپ یہ پی لیں, آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی, آپ بالکل پرسکون سوئیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے انہیں پانی انرجائز کر کے دیا, 2 منٹ کا ان کو میں نے سیشن دیا, لیول 1 لیول 2 سے ان کی ہیلنگ کری. اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے صبح وہ اٹھے, میں نے کہا آپ کو رات بھر خارش میں, کہتی ہے میں خود حیران ہو رہی ہوں کہ مجھے 3 دن سے پورے جسم میں خارش ہو رہی تھی, اور آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا, صبح میں بالکل فریش ہوں, کوئی خارش نہیں ہو رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. میں ایک سفر کر رہا تھا پلین میں, ایک شخص سے بار بار مقصد کبھی اٹھ جاتا تھا راستے میں, جو مقصد لوگ گزر رہے ہوتے تھے تو وہ عجیب سا ہوتا تھا, یعنی وہ راستے میں کھڑے تو اپنی سیٹ سے اٹھ کے پھر بیٹھ کے پھر, اور باڈی کو اس طرح کی خارش کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے, تو بہت تنگ, کبھی واش روم تک جاتا ہے بیچارہ, کبھی راستے میں اس طرح گھومتا پھرتا ہے. میں نے دیکھا ایک شخص بیمار ہے پوری طرح, ان کو تکلیف ہے, کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا بالکل. تو میں نے کیا کیا, میں نے انہیں کہا تھا میں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ کہتا ہے ایک تو خارش ہو رہی ہے مجھے شدید, اور دوسری میرے یہاں پلین میں سانس بند ہو رہے, بالکل عجیب سا کیفیت ہے. تو میں نے انہیں پانی دیا تھا
انرجائز کر کے دم کر کے پانی میں نے انرجائز کیا اور ان کو میں نے کہا تھا یہ پی لیں. الحمدللہ وہ تھوڑی دیر میں یعنی وہ بڑا یقین نہیں تھا, کہتا اس صاف پانی سے کیا ہوگا. میں کہ آپ پی لو تو صحیح, دیکھ لیں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے نہیں ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ پانی بہت پیا کرو. میں تو روزانہ کتنا لیٹر پانی پیتا ہوں, کوئی ٹھیک نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں, یہ چھوٹا بوٹل ہے, دیکھیں اس کے آدھے پانی پئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ کو آرام آ جائیں گے. صرف 5 منٹ تک انتظار کریں, 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو آرام آئیں گے. اور 5 منٹ کے اندر اندر آدمی سٹ پہ سو گیا تھا. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارشد بول رہا ہوں مظفرآباد سے. جی ارشد, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر سے بات کر رہی. جی بالکل بات کریں پلیز. جی میں بات کر رہا ہوں, آپ پلیز بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ آپ کو خوش رکھے. ڈاکٹر مجھے تھوڑا سا یہ پرابلم تھا, مجھے کمر میں درد تھا, میری وین کی نرو جو ہے وہ کریک ہو گئی, مجھے موروں میں درد ہے, پوری دائیں ٹانگ جو ہے پوری کی پوری سن ہو جاتی ہے. پہنے نیچے تک درد جاتے, سن ہو جاتے, درد بھی ہوتے, درد بھی ہوتا ہے, سن ہو جاتا ہے. اچھا. تو میں 1-2 طریقے آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ایک طریقہ ابھی بتاؤں گا, اگر کیور نہیں ہوئے نا تو پھر ایک دوسرا طریقہ بتاؤں گا. اچھا, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا کسی ایسا فرش پہ لیٹ جائیں نا, ٹھیک ہے, جو نرم دہ بہت نہ ہو, نرم نہ ہو, ایک دری بچھا کے نہیں چاہیے اس طرح کے, پہ آپ لیٹ جائیں اس پہ. تو پیچھے سے یہ جو پاؤں ہے آپ کا نا, اس کو لے کے رانوں سے لگانے کی کوشش کرے, یا پیچھے سے, یا پکڑ کے پیچھے سے پاؤں کو یوں کھینچے اور سر پیچھے لے جائیں, ٹھیک ہے, سیدھا لیٹ کے نا, الٹے لیٹ کے. اور یہ جو ہے نا تھوڑے سے آئلی آئل لے کے ان میں نمک ڈال لے, گرم کر کے وہاں پر خوب مساج کریں, جو کمر میں ہے نا, جہاں سے وین دبے ہوئے ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ کچھ عرصہ یہ کریں گے, آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو فرق تو لازمی پڑتے ہیں, فرق تو ضرور پڑتے, مگر یہ ہے کہ یہ پرماننٹلی کیور بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اگر اس سے نہیں ہوئے تو آپ اس طرح کریں, ہمارے پنڈی میں سیمینارز ہوتی ہے, آپ اسی ہوٹل میں وہاں تشریف لے آئیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کریں. عائشہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں آپ کو شیڈیول بتا دیتی ہوں, ایک بار دوبارہ ناظرین آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ راول پنڈی میں ڈاکٹر صاحب 25 فیب کو آ رہے ہیں, اور جو لوگ لاہور میں ہیں وہ 4 مارچ کو, اور کراچی کے لوگ 24 مارچ کو ہیلنگ سیشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین آپ لوگ کی اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اسے آپ لوگ ضرور نوٹ کریں, اور ویب سائٹ بھی آپ نوٹ کریں, اسے سرچ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر عبدالصمد کو فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. یہ تمام پروگرامس آپ لوگ یوٹیوب پر بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ٹائم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا ختم, اور آج ماشاءاللہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ایڈوانس لیول کے بارے میں. بڑے اچھے, جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. لیکن ہمارے ناظرین کو بہت انتظار ہوتا ہے آپ کے میسج کا, تو یقیناً وہ لوگ چائے تو پی رہے ہوں گے لیکن آپ کے میسج کا بھی ویٹ کر رہے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا میسج, چائے بھی اس وقت چائے پی رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, شام ہو رہی ہے. اچھا, اس وقت آپ کی چائے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ جو انسان اپنے میں دیکھتے ہیں وہ دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں, یاد رکھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت سبھی چائے پی رہے ہوں گے. اچھا ناظرین, بہت اچھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلتھ, ہیپینس, سکسیس دیں اس دنیا میں. اللہ آپ کو سرخرو رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی عزت میں اضافہ کریں, اور اس دنیا کے لیے ہماری تیاری ضروری ہوتی ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ ہم لوگوں کی دلوں میں اس دنیا سے جاتے ہوئے زندہ رہیں. تو کام بہت سی ہے, بہت سی پاسبلٹیز ہیں اگر انسان چاہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ تلاش کرنی چاہیے, علم کی تلاش میں ہونا چاہیے, تو پھر اس کو ملتے ہیں وہ چیزیں. آپ اس تلاش میں ہونا کہ آپ ضرور ایک بار سمدہ ہیلنگ کو اور تمام چیزوں کو جوائن کریں. ایڈوانس لیول تو وہ اسٹوڈنٹ سے میرا ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے لیول 1 to 4 کیے یا کچھ لیولز کیے وہ آئیں
ماسٹر لیول کریں، گرینڈ ماسٹر لیول کریں، آگے بڑھیں. ظاہر ہے ہم نے ایک نہ کسی وقت تو اس دنیا کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے. یہ ہمارا ایم ہے، ہمارا مشن ہے کہ ہم پازیٹیوٹی اور پازیٹیو پاور اس دنیا میں پھیلانا ہمارے ضروری ہے. تو اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالصمد، آپ کی تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. انشاءاللہ کل دوبارہ ہم سیم ٹائم سیم چینل پہ ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ بساور کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.